ہماری آج کی اس جو ایک پروکار تقریب بخاری شریف کی نشست ہے، آخری خطیب آخری مقرر جناب فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب انشاءاللہ بھی ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ تو مہمانوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ پروگرام کی متصل بات کے لیے کھانے کا انتظام ہے، وہ تشریف رکھیں گے، کھانا کھا کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور یہاں آ کر بیٹھ کر قرآن حدیث کی باتوں کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند ثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله، متفق علیہ۔ سب سے پہلے میں اس ادارے کے منتظمین، اس ادارے کو دیکھنے والے، اس ادارے میں محنت کرنے والے اور ہماری وہ بہنیں مائیں جو اس ادارے کی کامیابی کے لیے محنت کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ امت کے ایک بہت بڑے منصب کو انہوں نے کندھا دے رکھا ہے۔ بالخصوص ہماری وہ بہنیں جو اس سال بخاری شریف پڑھ کر سند فراغت حاصل کر چکی ہیں، ان کے والدین کو اور انہیں بالخصوص میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم تمام محنت کرنے والوں کو اس کے صلے میں جنت الفردوس بغیر حساب کے عطا فرما دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہاں سے ان کی بات شروع کریں؟ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ کے مصنف ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی معروف ہے کہ اس کے سر پر اس کا باپ نہیں تھا اور یہ بچہ بگڑ گیا، یہ کہنا نہیں مانتا، گھر سے بھاگ جاتا ہے، تنگ بہت کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے، بلکہ اس میں والدین کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ آج امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت سننے والے اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ آج کے دور میں امام بخاری کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ امام بخاری بھی انسان تھے، انہیں بھی بھوک لگتی تھی، انہیں بھی نیند آتی تھی۔ اللہ کریم نے جو ان کو اتنا بڑا مرتبہ بخشا، قرآن پاک کے بعد اگر کسی حدیث کی کتاب کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری ہے۔ اس میں بنیادی کردار ان کے والدین کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محترم امام اسماعیل جب فوت ہونے لگے تو ساتھیوں سے کہتے ہیں: ساتھیو واللہ ما ترکت فی مالی درہم من حرام ولا درہم شبہت۔ ساتھیو آج میں فوت ہونے لگا ہوں، قسم اللہ کی میرے مال میں ایک
پاکیزہ ہوتا ہے تو امام بخاری جنم لیتے ہیں. امام بخاری اگر یتیم پیدا ہوئے تو اماں کی حالت یہ ہے، اتنی نیک اور صالحہ ماں کہ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں نابینا ہو گئے تو اماں کریم اللہ کے سامنے دعائیں کر رہی ہے، رو رہی ہے، فکر لاحق ہے کہ ایک رات خواب میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے یا ہذہ قد رد اللہ علی ابنک بصرہ، اے عورت، اے خاتون، دیکھ اللہ کریم نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے، تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے. کیسے؟ بے کثرت دعائک و کثرت بکائک، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، اللہ کے سامنے دعائیں کرتی رہی. اللہ کریم نے تیری دعاؤں کی برکت کی وجہ سے تیرے بیٹے محمد بن اسماعیل کی بینائی دوبارہ لوٹا دی. آج ہماری وہ کہاں گئی وہ مائیں کہ بچہ بیمار ہو، بچے کا کوئی مسئلہ ہو، بچے کا ذہن نہ چل رہا ہو، بچہ نمازی نہ پڑھ رہا ہو، بچہ اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کر رہا ہو، کہ مائیں اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ سے دعائیں کریں تو اللہ ان کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے بچوں کو ہدایت نصیب فرمائے. آج وہ مائیں نہیں مل رہی، اس لیے امام بخاری پیدا نہیں ہو رہے. اماں نے رو رو کر اللہ سے ایسی دعا مانگی، اللہ کریم نے امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی ایسے واپس لوٹائی. صحیح سند سے موجود ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اللہ نے اس قدر بینائی تیز فرمائی کہ اپنی کتاب التاریخ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر لکھی. وہ امام بخاری رحمہ اللہ جو یتیم پیدا ہوئے، اماں نے بگڑنے نہیں دیا، ایسی تربیت کی. 8 سال کے ہوئے، 10 سال کے ہوئے تھے تو قرآن مجید یاد کرنے کے بعد احادیث پڑھنا شروع کر دی تھی. 11 سال کے ہوئے تھے، امام مدخلی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 11 سال کے. یہ ہمارا جو بچہ ابھی نظم پڑھ کے گیا اس کی عمر لگ بھگ اتنی ہوگی. اس سال کا بچہ امام مدخلی جو بہت بڑے محدث ہیں ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں. استاد جی نے کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے اور پڑھ رہے ہیں. حدثنی سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم. استاد جی کے سامنے کتاب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ 11 سال کی عمر میں اپنے استاد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنے لگے استاد جی اگر آپ کے پاس اس کتاب کی اصل موجود ہے تو فانظر الی کتابک، اپنی کتاب کی طرف جا کے لوٹ کے دیکھیے. جس طرح سند آپ پڑھ رہے ہیں سند یوں نہیں ہے. 11 سال کا بچہ استاد محترم کی مجلس میں اتنا فہم، اتنی سوچ کہ کہتے ہیں استاد جی جو آپ پڑھ رہے ہیں حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، سند یوں نہیں ہے. ابراہیم سے ابو زبیر کو روایت نہیں کرتا. استاد جی کو بڑا غصہ آیا. امام بخاری کا بھی خود بیان کرتے تھے فانتہرنی، میرے استاد جی نے مجھے ڈانٹا. میں نے کہا استاد جی ڈانٹنے کی بجائے اگر آپ کے پاس محدثین کے پاس وہ لکھا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے 3 مرتبہ نیٹ کی ہے، 3 مرتبہ اصل کر کے لکھی ہے. ایک نسخہ، دوسرا نسخہ، تیسرا نسخہ. تو استادوں کے پاس بھی ایک اصلی نسخہ ہوتا تھا کہ یہاں لے کے آئے. اگر استاد جی کی وہ کتاب گم ہوگی تو استاد جی کا سارا علم بھی گم ہو گیا. ایک کتاب فوٹو کاپی بھی نہیں ہوئی، پکچر بھی نہیں دی، ہاتھ سے لے کر گھر میں رکھی تھی. استاد جی وہاں سے اٹھے، مجلس بند کی اور جا کے اپنے ہال میں جا کر، کمرے میں جا کر اصل کتاب کھولی تو واپس تشریف لائے. کہتے ماذا عندک یا غلام، نوجوان بتا تیرے نزدیک یہ کیا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے 11 سال کی عمر میں بتایا کہ استاد جی جو ابراہیم سے روایت کرنے والے ہیں وہ امام الزبیر بن عدی ہے، ابو زبیر نہیں ہے. تو استاد جی نے کہا صدقتا،
اے میرے نوجوان شاگرد تو سچ کہہ رہا ہے، اور اپنا قلم لیا اور امام مدخلی آپ اپنی کتاب میں وہ تصحیح کر کے اس 11 سال کی بچے کے غلطی کی تصحیح پر اپنی وہ کتاب کی تصحیح کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے لکھنے میں غلطی کی، یہ ابو زبیر نہیں ہے، یہ زبیر بن عدی ہے۔ اللہ کی قسم آج پورے علاقوں میں اس طرح کے نوجوان نہیں ملتے۔ 18 سال کی عمر میں اور پوری دنیا میں امام حمیدی کا نام ہے، سب بڑے محدثین کے استاد۔ کسی مسئلے میں ایک فقیہ عالم سے جھگڑا کر رہے تھے، نہیں ایسا مسئلہ نہیں، وہ ایسا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا ہے۔ امام داخلی کی غلطی کی تصحیح کی، امام داخلی رحمہ اللہ کی 11 سال میں تصحیح کی، 18 سال کی عمر میں پہنچے ہیں تو دنیا کے بہت بڑے فقیہ امام حمیدی رحمہ اللہ کسی بڑے عالم کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں کسی مسئلے میں، تو اتنی دیر میں امام بخاری تشریف لائے تو امام حمیدی نے کہا تھا جاء من یفصل بیننا، جاء من یفصل بیننا، ہے جبھی لو یہ آگے ہمارے پاس امام بخاری رحمہ اللہ جو میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کریں گے۔ دنیا کے بڑے فقیہ علماء محدثین میں فیصل کون ہے، فیصلہ کون کریں گے؟ امام بخاری رحمہ اللہ، اور عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ پیچھے دعا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، جب آپ نے یہ آیت پڑھی والذین جاءوا من بعد، کہ وہ لوگ جو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، بعد میں آ کے ملیں گے، اور اللہ کریم اس بات کو پورا کرنے پر پورا غالب و حکیم ہے۔ محدثین نے کہا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے حضرت سلمان فارسی پر ہاتھ رکھا، کہا کہ سلمان فارسی کے قبیلے سے اہل فارس سے لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر سریا ستارے پر بھی ایمان ہو، ایک روایت میں ایمان کے الفاظ ہیں اور ایک روایت میں دین کے الفاظ ہیں، ایمان میں ایمان شامل ہے، دین میں ساری چیزیں شامل ہیں، اسناد بھی شامل ہے، حدیث بھی شامل ہے۔ کہا دین اگر سریا ستارے پر بھی ہوتا تو اس کی قوم میں سے کچھ نوجوان اٹھتے اور وہاں جا کے اس دین کو سیکھ کر آتے۔ محدثین کہتے ہیں اس حدیث کا سب سے بڑا مصداق امام بخاری رحمہ اللہ خود ہے کہ اللہ کریم نے اس سے ایسا کام لیا۔ اساتذہ فخر کرتے ہیں، کبھی حضرت محمد بن اظہر سجستانی کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاد سلیمان بن حرب کی مجلس میں تھے تو کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ہمارے ہاں تو بھی رواج نہیں ہے، کوئی بندہ پڑھے ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہماری بہن بیٹی محنت کرے تو کرے، نہیں کرتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے سارے محدث بیٹھے ہیں، ایک استاد بیٹھا لکھا رہا ہے، ایک بار املا کر رہا ہے، اور باقی سارے کے سارے آگے سامع بن کے اور آگے خطیب بن کے اور آگے پیغام دینے والے بن کر یہ سارا کو لکھ رہا ہے، کوئی آوازیں لگا رہا ہے، حدثنا، وہ آگے کہتا ہے وہ حدثنا۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں محدث بیٹھے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں، اور امام بخاری اکیلے وہاں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ساتھیوں نے تنقید شروع کر دی، اس بندے کو کیا ہو گیا ہے؟ یسمع ولا یکتب، یہ بیٹھا سنتا رہتا ہے، لکھتا ہی کچھ نہیں ہے، آباء و اجداد کا خون پسینہ روپیہ پیسہ برباد کر رہا ہے، بیٹھا رہتا ہے منہ اٹھا کے، لکھتا ہی کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی بات سنتے پر جواب دینے والے کہتے یہ امام بخاری رحمہ اللہ اللہ کریم کی وہ علامت ہے، اللہ کی وہ نشانی ہے، یہ یہاں سنتے یرجو الی بخارا ثم یکتب من حفظہ، یہاں سے یہ سن کے جاتے ہیں اپنے علاقے میں امام بخاری بخارا میں جاتے ہیں اور پھر اپنے حافظے سے بیٹھ کر جو سنا ہوتا ہے سارے کے سارا لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن لوگوں نے بڑی تنقید کی، کہا یہ بیٹھا تنقید کرتے ہیں نا، بیٹھا رہتا منہ اٹھا کے لکھتے نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا قد اخذتم علیہ، یار تم نے تو انتہا کر دی۔ محدثین کہتے ہیں، محمد بن اظہر سجستانی کہتے ہیں امام بخاری نے کہا 16 دنوں میں کتنی حدیثیں تم نے لکھی ہیں؟ کہتے ہیں 15,000 حدیثیں، 16 دنوں میں 15,000 حدیثیں لکھی ہیں۔ اللہ کی قسم بڑی
محنت کر کے پورے سال میں زور لگا کے بڑی مشکل سے صحیح بخاری پڑھاتے ہیں. 16 دنوں میں 15,000 حدیث. اس کا تھوڑا سا مختلف ہے کہ انما الاعمال بالنیات مثال کے طور پر ایک حدیث ہے اور اگر اس کی 100 سندیں آ گئی تو یہ 100 حدیث سمجھی جاتی تھی. اچھا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو واسطے بیان کیے وہ کم از کم کیا امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں. چلو 3 واسطے بھی لگا لیں. 15,000 حدیثوں کا مطلب ہے 75,000 لوگوں کے نام سنے امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 دنوں میں. جب لوگوں نے تنقید کی بڑی کہتے ہیں قد اخسرتم علیہ، یا تم نے تو انتہا کر دی مجھ پر، کھولو اپنی کتابیں. محدثین کہتے ہیں ہم بیٹھے امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 دنوں میں 15,000 حدیثیں جو سنی تھی ایک ترتیب سے سنانا شروع کر دی. کہتے ہیں جو ہم نے اپنی غلطیاں کی تھی ہم امام بخاری کے حادثے کی وجہ سے اپنی ساری غلطیوں کی اصلاح کرنا شروع کر دی. ہم صحیح بخاری پڑھاتے ہیں، پہلے دن ہماری کلاس آتی ہے 25 لوگوں کی 30 لوگوں کی، تو ہمیں ہفتہ 15 دن لگ جاتے ہیں اور بچوں کے نام یاد کرتے ہیں. 15-20 دن 15-20 دن اور 15-20 لوگوں کے نام بڑی مشکل سے یاد کرتے ہیں. 16 دنوں میں 75,000 لوگوں کے نام، کنیتیں بھی یاد ہیں، القاب بھی یاد ہیں، علاقے بھی یاد ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں تو کیا ہے؟ بڑی شہرت سنی امام بخاری رحمہ اللہ کی. علماء بغداد نے کہا امتحان لیتے ہیں ان کا. 10 لائنیں لگا دی، یا ایک محدث بٹھایا، یہاں بٹھایا، یہاں بٹھایا. کیا کیا؟ اس بندے کو 10 حدیثیں دی تو حدثنا فلان عن فلان عن فلان، یہ اس کو کہتے ہیں سند، اور آگے انما الاعمال بالنیات یہ متن ہے. ان 10 حدیثوں کے انہوں نے سند اٹھا کے اور حدیث کے ساتھ جا کے لگا دی، متن اور لگا دیا، سند اور ہے، متن اور ہے. اس بندے کو 10 حدیثیں اور دی ہیں، اس کو اگلے کو اور دی ہیں. 100 حدیثیں 100 متن اور 100 سندوں کے ساتھ مختلف کر دی. اور امام بخاری کا امتحان شروع ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ ابھی 20 سال کے نہیں ہوئے تھے، مجلس پر بیٹھے، مسند پر بیٹھے، لوگوں نے یہ ایک بندے نے کہا حدیث پڑھی، متن اور ہے، سند اور ہے. تو امام بخاری سے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری نے کہا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں. دوسری حدیث پڑھی، کہا لا ادری اور لا اعلم، مجھے نہیں پتہ. تیسری کے بارے میں، چوتھی، 10 حدیثیں پڑھ دی. لوگوں نے کہا یہ کہتے تھے امام بخاری ہے، یہ کہتے ہیں امام بخاری، پتہ کخ بھی نہیں اس کو. اگلی 10 حدیثیں بھی ایسے، اگلی 10 حدیثیں، 100 حدیثیں یوں غلط متن غلط سند کے ساتھ امتحان کے طور پر یوں امام بخاری کے سامنے پیش کی گئی. جب بڑا شور و غوغا لگا تو امام بخاری نے یوں کہا، ہاتھ کھڑا کر کے ان کو چپ کروایا. اللہ کی شان یہ ہے کہ جو انہوں نے پڑھی تھی پہلے غلط سند اور غلط متن پڑھا، پھر اس سند کو اٹھا کے صحیح متن کے ساتھ جوڑ کر صحیح پڑھ کے نکلا. اللہ کی قسم بصرہ میں جاتے تھے تو کہتے تھے بصریو آج میں تمہیں حدیث سنانے لگا ہوں اور میں وہ اس سند سے سناؤں گا. تم اہل بصرہ سے ہو، بصری علماء سے بیان کروں گا، بصری محدثین سے بیان کروں گا، اور تمہارے پاس وہ سند ہوگی نہیں. وہ میں نے دوسرے علاقے میں بصری علماء سے سنی ہے، تمہارے علاقے کا بصری امام محدث اور اس کی سند تمہارے پاس نہیں ہے جو اللہ کے نے مجھے توفیق دی ہے. اللہ کریم نے ان کو جو یہ شان و شوکت بخشی، پیچھے والدین کی دعائیں تھی، رزق حلال تھا، اساتذہ کی تشدید تھی اور اس کو برانگیختہ کرنا اور بھڑکانا تھا اور ان کو ہمت دلانی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے ایک اصول بنا لیا تھا، اور میں یہ جتنے ہمارے یہاں بزرگ تشریف فرمائے، نوجوان تشریف فرمائے، علماء اور طلباء موجود ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، سبھی کے لیے امام بخاری کا میں یہ مقولہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے لا يكون المحدث كاملا حتى ياخذ امن هو فوقه وامن هو دونه وامن هو مثله. کوئی بندہ اس وقت تک محدث کامل نہیں بن سکتا. محدث کامل بننے کے لیے ضروری ہے اس بندے سے بھی لے جو اس سے بڑے علم میں ہے، اس سے بھی لے جو اس سے چھوٹے علم میں ہے، اور اس سے بھی لے جو اس کے برابر ہے. بڑے عالم سے بھی سیکھے، چھوٹے طالب علم سے سیکھے، اپنے جیسے عالم سے سیکھے. ہم نہیں پوچھنا چاہتے، ہم مسئلہ پوچھو گے تو میری بےعزتی ہو جائے گی. کوئی بندہ عالم نہیں بن سکتا، کوئی بندہ محدث نہیں بنتا جب تک امام بخاری رحمہ اللہ کے فرمان پر غور نہ کرے. امام بخاری کی صحیح بخاری اٹھائے، امام بخاری کی صحیح
بخاری میں امام بخاری نے اپنے اساتذہ سے بھی بیان کی روایتیں، اپنے اقران اور اپنے جو ایک مجلس میں بیٹھ کر پڑھنے والے اس سے بھی روایتیں بیان کی ہیں، اور اپنے شاگردوں سے بھی روایتیں بیان کی ہیں۔ بات کریں ان کے تقوی اور ورع کی، ہمیں مصیبت مار جاتی ہے، ہماری مجبوریاں، ہماری تنگیاں، ہمارا مال، ہماری اعلیٰ اولاد کی مجبوریاں، یہ ہمیں بڑی مارتی ہیں۔ اللہ کی قسم جنہوں نے زندگی اعلیٰ گزارنی ہوتی وہ بڑیا قربانیاں دیتے ہیں۔ کیا امام بخاری رحمہ اللہ، آپ سوچتے ہیں کشتی میں بیٹھنے لگے ہیں، 1200 دینار تھے، 1200 دینار، آپ جانتے ہیں 1000 دینار اگر آج موجودہ ریٹ لگائے نا تو 2.25 کروڑ سے 2.5 کروڑ بنتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ کریم نے بڑے ان کو مال دیا تھا، لمبے سفر کے لیے نکلے تھے، 1200 دینار ساتھ ہے، ساتھی سے شیئر کر بیٹھے کہ میرے پاس 1200 دینار ہے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی تھوڑی سی آگے گئی تو ایک بندے نے شور مچانا شروع کر دیا، میری تھیلی میں 1200 دینار گم ہو گیا، 1200 دینار گم ہو گیا۔ تلاشی ایک طرف سے شروع کر دی، ساری کشتی کی سواری اور ان کا مال، ہر چیز، جیبیں، سامان، سب کی تلاشی رہی، کسی کے پاس 1200 دینار نہیں نکلا۔ کیا آپ اندازہ لگائیں گے؟ 1000 دینار اگر ہوں تو 2.5 کروڑ، اور اوپر والے 200 کا آپ اندازہ لگا لیں تو 3 کروڑ لگا لیں، 3 کروڑ روپیہ جہاں نکل جاتی لوگوں کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب کشتی سے باہر نکلے تو وہ ظالم سارق چور بدماش آگے بڑھا، کہتے جی آپ کے پاس تو 1200 دینار تھے، اور یقیناً تھے، میں نے دیکھے بھی تھے، دکھائے بھی تھے، کہاں گئے؟ کہا ظالم انسان، جب تو نے یہ بات شروع کی، میں اللہ کے دین کا کام کرنے والا، میں محدث بننے والا، میں تعلیم حاصل کرنے والا، وہ میرے پاس 1200 دینار جو میرے تھے نکل آتے، تو لوگوں نے تحقیق نہیں کرنی تھی، انہوں نے کہا تھا امام بخاری چور ہے، اس نے چوری کی ہے، تو نے یہ بکواس کی تھی، میں نے وہ 1200 دینار اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے۔ 3 کروڑ روپیہ آپ مر جائیں گے، ہم ہو سکتا ہے میں ہوتا تو یہی کچھ کرتا، میں کہتا ہی میرا میں ثابت کروں گا، وہ کہتے ہیں کسی نے تحقیق نہیں کرنی، کوئی بندہ جھوٹے پرچے میں بھی چلا جائے تو لوگ تحقیق نہیں کرتے، ہاں اس پر پرچہ نہیں ہوا تھا۔ امام بخاری نے کہا میں نے کام کرنا اللہ کے دین کا، کوئی کہے گا اس پر تہمت تھی چوری کی، میں نے وہ 1200 دینار اس لیے قربان کر دیا کہ جتنا میں نے علم حاصل کیا، جتنی حدیثیں کی کہ ضائع نہ ہو جائے۔ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ بہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ کریم اس کو اسے بہتر بدلہ دیتا ہے۔ اور کیا 1200 دینار، اللہ کی قسم جو امام بخاری کے دشمن ہیں وہ بھی مجبور ہیں اپنے مدرسوں میں صحیح بخاری کی تقریب کروانے پر، اور ہر دفعہ رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ نے ان کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس سے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آپ دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو لوگوں کے ساتھ معاملات میں بڑا اچھا چلنا ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی سے سودا کیا، تجارت کا سودا کیا، ابھی سودا پکا بھی نہیں ہوا، بات چلی تھی، پیسے طے ہو گئے، صبح کو طے ہونا تھا کہ کیا لینا ہے کہ نہیں لینا، یہ دینا ہے کہ نہیں، اتنے پیسے دیں گے آپ کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے رات کو نیت کر لی کہ ان نے جو پیسے مجھے طے کیے ہیں اتنے میں ان کو سامان دوں گا۔ صبح کو ایک نئی پارٹی آ گئی، شرعی اصولوں پر دیکھیں تو کوئی شرم ناجائز نہیں تھا کیونکہ ان سے سودا طے نہیں ہوا تھا، پیسے لے دیے جاتے، مجلس ختم ہوتی تو پھر جا کے سودا پکا ہونا تھا، یہ تو بات شرعی تھی۔ صبح نئی پارٹی آئی، ڈبل قیمت لگا دی۔ امام بخاری کہتے ہیں نوائت البارحہ تھا، میں نے رات کو ایک نیت کر لی تھی کہ فلاں لوگوں کو پہلی پارٹی کو مار دوں گا، تو میں نے نیت چونکہ کر لی ہے، اب میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں اپنی نیت کو توڑ کر منافع کی خاطر تمہیں دوں، پہلی پارٹی کو دوں گا جس سے بات طے ہوگی اسی کو دوں گا۔ آج علماء کو، طلباء کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو فیلڈ میں کام کرتی ہیں اپنی شخصیت کے بارے میں بہت قربانی دینی پڑے گی۔ پیسے کو ہمیں کل کو کہہ گئی بات اس نے مجھ سے کی تھی اور سودا کسی اور کو دے دیا، ساری عمر ذلت رہے گی۔
وہ ایک دو کو دو چار کو، یہ آپ کا علم مفلوج ہو کے رہ جائے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ابھی راسل صاحب آپ کے سامنے بہت بات کر رہے تھے، امام بخاری کی سیرت کی بات کریں تو کہتے ہیں واللہ مختبت منذ سمعت ان الغیبۃ حرام، کہتے ہیں قسم اللہ کی جس دن سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے، اللہ کی قسم میں نے کسی کی غیبت ہی نہیں کی۔ ایسے نہیں مرتبہ مل گیا امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو نظر اللہ عمرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها كما سمع، دعائیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو بندہ میری بات کو، میری گفتگو کو، میری حدیث کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، پھر اس کو محفوظ کرتا ہے، پھر جس طرح سنتا ہے ایسے منتقل کرتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ایسے لکھ دی؟ صحیح بخاری کو اگر آپ دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے صحیح بخاری کو جب لکھنا شروع کیا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کو 3 مرتبہ لکھا ہے۔ اور لکھا کیسے ہے؟ اگر آپ آخری حدیث پر چلے جائیں، کلمتان حبیبتان الرحمن، تو 7563 حدیثیں بنتی ہیں، 5763 حدیثیں۔ کہتے ہیں قسم اللہ کی میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھنے سے پہلے جب بھی میں لکھنا چاہتا پہلے میں غسل کرتا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے بعد پھر میں اس کو لکھتا۔ 7563 مرتبہ اگر انہوں نے غسل فرمایا ہو اور اتنی مرتبہ 2 رکعتیں پڑھی ہوں تو مجھے کوئی آپ ایسا ظاہر لا سکتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی اس بات پر عمل کرنے والا ہو؟ وہ تو استخارے کے لیے بڑی مشکل سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور 3 مرتبہ لکھی ہے۔ دو لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے جب یقین ہو گیا کہ یہ روایت صحیح ہے پھر لکھی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، سلیمان بن حرب فرماتے ہیں ھذا یکون له صیت، اللہ کریم نے جو مجھے شاگرد دیا ہے دیکھ لینا اس کی بڑی شہرت ہوگی، کیونکہ ان کی قربانیاں دیکھ رہے تھے۔ قربانیاں کیسی ہیں؟ ادھر 1200 دینار اللہ کے نام پر پھینک دیا، آگے جہاں جا کے پڑھنا شروع کیا کچھ تھا نہیں۔ کہتے امام بخاری فرماتے ہیں میں ایک دن بھی بھوکا رہا، اگلے دن بھی بھوکا رہا، 30 دن تک میں گھاس کھا کھا کے گزارا کرتا رہا۔ میں نے کہا مولا تیرے لیے ساری قربانی دی ہے۔ کہتے 30 دن میں بیٹھا تھا کہ ایک بندہ چپکے سے آیا اور میرے پاس دینار کی تھیلی رکھ کے چلا گیا۔ اماں جان پیچھے سے خرچہ بھیجا کرتی تھی، مزاربت کی تھی انہوں نے، وہاں سے پیسے آتے تھے، شہیدوں میں تقسیم کرتے تھے، قربانیاں دینے والے۔ صاحب کہتے ہیں ھذا یکون له صیت، یہ ہمارا بچہ، یہ ہمارا شاگرد، ان کی بڑی شہرت ہوگی۔ اور اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو مصعب رحمہ اللہ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل سے بھی زیادہ بصیرت والے ہیں۔ تو کسی نے کہا قد جاوزت الحد، استاد جی کچھ آپ نے زیادہ نہیں کر دی، حد سے نہیں گزر گیا آپ اپنے امام بخاری کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا کہ بصیرت میں ان سے بھی زیادہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لو ادرکت مالکا ونظرت الى وجهه ووجه محمد بن اسماعیل لقلت کلاہما واحد فی الحدیث والفقہ۔ تو یہ بات کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں امام مالک کو اور محمد بن اسماعیل بخاری دونوں کو کہیں تو اکٹھا دیکھ لیتا اور ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تو تو خود کہہ اٹھتا کہ امام بخاری امام مالک کے حدیث اور فقہ میں ہم پلہ ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ امام بخاری کو امام احمد بن حنبل سے اوپر اور امام مالک کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ اور قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں میں بڑے فقیر لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، زاہد و عبدوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، فما رأيت منذ أقلت مثل محمد بن اسماعیل
وَهُوَ فِي زَمَانِهِ كَعُمَرَ فِي الصَّحَابَہ. کہتے ہیں بڑے بڑے زاہدوں سے، بڑے بڑے فقیہوں کے ساتھ، بڑے بڑے علماء اور عابد لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے مجھے ہوش آئی نا، امام بخاری رحمہ اللہ جیسا بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور وہ اپنے دور میں ایسے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں جو مرتبہ رکھتے تھے، یہ اپنے دور میں وہ مرتبہ رکھتے ہیں جو حضرت عمر اپنے دور کے صحابہ میں مرتبہ رکھا کرتے. حضرت قتیبہ بن سعید خود فرماتے ہیں لو کان محمد بن اسماعیل فی الصحابہ لکان آیا. اگر اللہ کریم امام بخاری کو پیارے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما دیتے، صحابہ کرام کے کئی ساتھ امام بخاری ہوتے، تو اللہ کی قسم یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن جاتی. اسی لیے امام بندار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے هو افقہ خلق اللہ فی زماننا. ہمارے دور میں اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جو فقیہ ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے. مجتہد عام فقیہ، فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، جو ترجمے میں لکھتے ہیں آج تک دنیا امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تراجم انہوں نے لکھے اوپر باب باندھا ہے، اس باب کے حدیث کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ دنیا آج پر کتابیں لکھ رہی ہے، وہ اتنی گہرائی کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں سے فقاہت بیان کی. اور میں سمجھتا ہوں جو مسئلہ آپ بیان کریں، جو مسئلہ، اکثر مسئلے میرا یہ تجربہ، میں الحمدللہ بلوغ المرام سے پڑھانا شروع کیا. میں نے بلوغ المرام پڑھائی، مشکات پڑھائی، ترمذی، ابو داؤد، بخاری تک پہنچے. میں نے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کہیں کمزوری پچھلی کلاسوں میں رہ گئی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی پورے دھیان سے اگر صحیح بخاری پڑھ لی جائے تو ساری کمی کوتاہیاں اللہ کریم پوریاں فرما دیتا، دور کر دیتا. ایسی فقاہت بیان کرتے ہیں. ہمارے یہاں نا سردیوں کے دنوں میں لوگ کچھ ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے جہاں ہیٹر چالو ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں ابھی یہ مسئلہ پیدا ہوا ہیٹر والا. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، سامنے آگے آگ چل رہی ہو یا آگ چل رہی ہو یا تندور ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا بالکل پڑھ سکتا ہے. پھر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ نے سورج گرہن کے وقت نماز پڑھائی تھی تو ایک دفعہ پیچھے ہٹے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا میرے سامنے آگ پیشگی کی، میرے سامنے آگ پیشگی. امام بخاری نے اس سے دلیل لی کہ پیارے پیغمبر نماز پڑھ رہے اور آگے آ گئے تو دلیل اس بات کی کہ سامنے آگ بھی چل رہی ہو تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہاں سے جا کے نقطہ نکالا؟ اسی لیے جو بندہ پورے زور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ امام بخاری کا کہ ابواب پڑھ لے، تراجم دیکھ لے، تو بندہ کبھی بھی غبی، کبھی بھی نامراد اور کبھی بھی لا علم نہیں رہ سکتا. امام بخاری رحمہ اللہ بصرہ تشریف لائے تو امام بندار فرماتے ہیں قادم الیوم سید الفقہا. آج ہمارے بصرہ کو اس انسان نے رونق بخشی ہے جو سارے فقیہوں کا سردار ہے. اللہ کریم نے ان کو یہ سارا مرتبہ دیا. نتیجہ کیا ہے؟ وہ سات دعائیں مانگ رہے ہیں. امام اسحاق بن راہوی وہ کہا کرتے تھے یا معاشر اصحاب الحدیث انظروا الى هذا الشاب واكتبوا عنه فانه لو كان في زمن الحسن بن ابي الحسن البصري لاحتاج اليه لمعرفته بالحديث والفقه. استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے ساتھیوں، شاگردوں، اس نوجوان کی طرف دیکھو اور اسے حدیثیں لکھو. اللہ کی قسم اگر یہ حسن بصری کے دور میں ہوتے نا تو امام حسن بصری بھی حدیث اور فقہ میں امام بخاری کے محتاج ہوتے. آج حسن بصری کا نام ہے. استاد جی کہتے ہیں اگر یہ حسن بصری کے دور میں ہوتے لاحتاج الیہ لمعرفته فی الحدیث والفقہ، تو امام حسن بصری بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث میں معرفت اور فقاہت میں معرفت کی وجہ سے حسن بصری بھی ان کا محتاج ہوتا ہے. اور خود فرمایا کرتے تھے ہوا ابصر منی، یہ میرا شاگرد مجھ سے بصیرت میں زیادہ ہے، مجھ سے بڑا عالم ہے. کاش کہ اللہ ہمیں ایسے نوجوان دے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ ایسی اچھی بہنیں بیٹیاں پڑھنے والی دیں
کہ اساتذہ بھی کہیں کہ یہ شاگرد مجھ سے زیادہ عالم ہے، اور استانیہ بھی کہیں کہ ہماری بہن بیٹی ہم سے بڑی عالمہ ہے. وہ کہاں گیا وہ دور؟ حضرت رجاء فرماتے ہیں وہ آیت من آیات اللہ ہے تمشی علی ظہر الارض. حضرت رجاء فرماتے ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو زمین پر چل کر رہی ہے، اللہ کی نشانی ہے. حضرت حسین بن قریش فرماتے ہیں لا اعلم انی رأیت مثل محمد بن اسماعیل کأنہ لم یخلق الا للحدیث. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل جیسا شخص کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، کأنہ لم یخلق الا للحدیث. لگتا ہے ایسا کہ اللہ کریم نے ان کو پیدا ہی حدیث کے لیے کیا ہے. ایسے شاندار وہ عالم، وہ فقیہ یحییٰ بن جعفر بیکندی کہتے ہیں اللہ کیا بات کی ہو، کہتے ہیں لو قدرت ان ازید من عمری فی عمر محمد بن اسماعیل لفعلت. اگر اللہ مجھے طاقت دے دے کہ میں اپنی عمر میں سے، اپنی زندگی میں سے امام محمد بن اسماعیل بخاری کو زندگی دے سکوں، اگر اللہ مجھے طاقت دے تو میں ایسا کروں گا. کیوں؟ لأن فی موتی موت رجل واحد، کیونکہ میری موت سے ایک شخص مرے گا، اور امام بخاری رحمہ اللہ اگر فوت ہوئے وموت محمد بن اسماعیل فیہ ذہاب العلم، میں فوت ہوں گا تو ایک شخص ہی فوت ہوگا، اور امام بخاری فوت ہو گئے تو ایک علم کا بہت بڑا خزانہ ختم ہو جائے گا. لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں طاقت دے تو ہم اپنی زندگی کو دے دیں. کہاں گئے ایسے علماء، کہاں گئے ایسے طلباء جن کے لیے لوگ یہ خواہش کریں کاش کہ میری عمر اس کو لگ جائے. اس میں ایک بنیادی چیز میں اپنے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں کو اور بہنوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں. وراق بخاری نے ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ استاد جی جو اللہ نے آپ کو اتنا حافظہ دیا ہے تو آپ اس کے لیے دوائی کھاتے ہیں؟ تو استاد جی نے کہا، جب انہوں نے پوچھا نا حال من حفظ للدواء، کوئی حافظے کے لیے دوائی ہوتی ہے؟ تو امام بخاری نے فرمایا نہیں، کوئی دوائی نہیں ہے. لا اعلم شیئا انفع للحفظ من نحمة الرجل ومداومة النظر. اگر کوئی بندہ یاد کرنا چاہتا چیز، ایک تو ہمت کرے، دل نہ چھوڑے، دوسرا بار بار پڑھے، اس سے انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے اور چیزیں یاد رہتی ہیں. تو امام بخاری یہی فرماتے ہیں کہ میں نے تو اسی بات پہ اہتمام کیا کہ ہمت کی ہے، مشکل میں بھی آسانی میں بھی اس کام پہ لگے رہے، اور کبھی ہمت نہیں ہاری. اور دوسرا کہ میں چیز کو بار بار پڑھتا ہوں، تو بار بار پڑھنے سے سورۃ الفاتحہ اکثر لوگوں کو یاد کیوں ہوتی کیونکہ بار بار پڑھتے ہیں. ہمارے طلباء میں، طالبات میں بار بار پڑھنے کا رجحان نہیں رہتا تو کچھ عرصے بعد جو پڑھا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. ہمیں بہت کچھ اس پر سوچنا چاہیے. امام بخاری کی اگر علم کی بات کریں تو اپنی جگہ پر ہے، ان کی عبادت کی بات کریں تو ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرنے کے بعد ساتھی نے کہہ دیا دیکھو میرے کپڑے میں کیا ہے. جب کپڑا ہٹا کے دیکھا تو ایک بھیڑ نے پونڈ 17 مرتبہ اسے ڈسا ہوا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دفعہ بھی ادھر ادھر پاؤں نہیں کیا. ہمارے تھوڑی سی مکھی داخل ہو جائے تو نماز بھی برباد ہو جاتی ہے. وہ خارش کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو کہا 17 مرتبہ کاٹا ہے آپ کو، 15 16 17 مرتبہ کاٹا ہے، تو آپ ہلے نہیں. کہا میں کوئی سورت پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو مکمل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، تو یہ کاٹتی رہی، میں اپنا کام کرتا رہا، وہ اپنا کام کرتے رہی. اللہ کریم نے ایسا ان کو مرتبہ بخشا. نشانہ باز بڑے تھے، ساری زندگی میں کہتے ہیں 2 مرتبہ نشانہ چکا. ایک دفعہ نشانہ لگا تو کسی بندے کا پل تھا، اس کی جا کے تار کو لگی، وہ پل تھوڑا سا اس کی تار کٹ گئی، بڑے پریشان ہوئے اور اس بات پہ ڈال رہے ہیں کہ اس بندے کا میں نے نقصان کیا ہے. آج تو ہم کسی کو موٹر سائیکل مار کے بھاگ جاتے ہیں، پتہ نہ چل جائے کون ہے. امام بخاری وہاں کھڑے ہیں، وراق بخاری کہتے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، کہتے ہیں مجھے بھیجا کہا جا کے دیکھو یہ کون ہے، پل والا کون ہے. اس سے کو پہلی بات ہوئی کہ ہم آپ کا پل درست کر دیتے ہیں، یا ہم سے پیسے لے لیں، یا اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیں. اتنی فکر تھی. تو آج ہم چاہتے ہیں امام بخاری پیدا کریں تو یہ سارے اوصاف، یہ ساری محنت، یہ ساری شخصیت پیدا کرنی ہوگی. اللہ کریم ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کے وہ تمام اچھے اصول جو انہوں نے اپنائے اور امت کو کر دکھائے، ان کو اللہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کریم ہمیں بھی محدثین کی لسٹ میں بنا لے، اور اللہ کریم ہمیں قیامت والے دن
انہی محدثین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب اللہ داخل فرما لے. وجزاکم اللہ خیرا. ایک بھائی نے کہا رشتہ داری کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں. رشتہ داری میرے بھائیوں اس کو عربی میں الرحم کہتے ہیں. میں اختصاراً نصوص پڑھے بغیر بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے اپنے حدیث قدسی ہے، اس رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا اور اپنے نام سے الگ کیا. رحمان اور رحیم کا معنی بھی راہ حمیم ہے اور رشتہ داری کا بھی رحم سے راہ حمیم ہے. میں نے اس کو اپنے آپ سے جدا کیا ہے. جس نے رشتہ داری کو ملایا اس کو میں ملا لوں گا، جس نے رشتہ داری کو توڑا میں اللہ اس بندے کو توڑ کے اور کاٹ کے رکھ دوں گا. وہ چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں فوری عذاب دیتا ہے ان میں رشتہ داری کو توڑنا بھی ہے. پل صراط سے جو بندہ گزر نہیں پائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے رشتہ داری ایک پل صراط ہے، ایک سائڈ پر رشتہ داری کھڑی ہوگی، دوسری سائڈ پر امانت کھڑی ہوگی. جو رشتہ داری کو توڑنے والا انسان ہوگا جب یہاں سے بھاگ کے گزرنے لگے گا رشتہ داری اس کو پکڑے گی اور پکڑ کر جہنم کے پیندے میں گرا دے گی. اللہ کے نبی نے اس رشتہ داری کے حوالے سے بڑی تاکید کی. سل من قطع کا، جو رشتہ دار تجھ سے کرتا اس کو اپنے ساتھ ملا. اللہ کے نبی کے پاس صحابی ہے یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہے، میں اسے ملتا ہوں کرتے ہیں، میں احسان کرتا ہوں واسطی کرتے ہیں، میں جوڑتا ہوں دور جاتے ہیں. اور میں اگر تم کے جیسا کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے تو ان کے چہرے پر گرم راکھ مار رہا ہے. ولا یزال معک من اللہ ظہیر، اور اللہ کریم تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھ پر اپنی طرف سے مددگار